کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور نازک مسئلے پر بات کریں گے، ایک ایسا مسئلہ جس پر غور کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ معزز ناظرین، حالیہ تنازعات جو انجینئر مرزا اور عمران خان کے حوالے سے کھڑا ہوا کہ جس میں انجینئر مرزا نے عمران خان کے خلاف کچھ کہا، عمران خان کی مذمت کی اور پی ٹی آئی کی مذمت کی، تو دیکھا گیا کہ پوری پی ٹی آئی کے حمایتی میدان میں آ گئے، انجینئر مرزا کے خلاف ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا اور اپنی حقانیت اور صداقت پر دلائل دیے، یہاں تک کہ بعض تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جب اسی انجینئر مرزا نے اللہ تعالیٰ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی، شدید توہین آمیز جملے بولے، تو یہ سارے لوگ خاموش رہے۔ ان سے ہمارا سوال ہے کہ آپ لوگ اللہ، رسول اور صحابہ اہل بیت کی توہین پر خاموش کیوں رہے؟ معاذ اللہ، بعض تو صرف خاموش ہی نہیں رہے بلکہ انجینئر مرزا کی حمایت میں آ گئے، انجینئر مرزا کی تعریفیں کی، انجینئر مرزا کو بڑا عاقل اور بڑا معلم کہا۔ تو ایسے لوگوں سے ہمارا سوال ہے، کیا سیاست ہمارے لیے اللہ، رسول، صحابہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے؟ آئیے ہم اس مسئلے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا کی وہ گستاخیاں اور وہ بے ادبیاں کہ جو معاذ اللہ کفر پر مبنی ہیں، گمراہی پر مبنی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس مسئلے کو تفصیل سے واضح کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور مزید مفید دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے انجینئر مرزا کی وہ گستاخی کہ جو اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ انجینئر مرزا نے اپنے ایک بیان میں اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں منی گوڈ بنا دے گا، چھوٹا خدا بنا دے گا، معاذ اللہ۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سر، وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے معزز ناظرین، یہ کھلم کھلا اللہ کی ذات پر بہتان اور شدید ترین گستاخی ہے۔ اس بات کو انجینئر مرزا اور انجینئر مرزا کی پوری ذریت نہ تو قرآن سے ثابت کر سکتی ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت کر سکتی ہے۔ اور ثابت کیا کریں گے، بلکہ اس کی مذمت میں کئی قرآنی آیات اور کئی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے پوری سورۃ الاخلاص میں دو ٹوک اور واضح اعلان فرمایا، لوگو قل هو اللہ احد، محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ معزز ناظرین، یہ قرآن کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص اور شراکت سے پاک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے فحش الفاظ بولے، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں خدا بنا دے گا، منی گوڈ بنا دے گا،
یہ کھلم کھلا گستاخی ہے اور شدید ترین کفر ہے۔ معزز ناظرین، اب یہ اللہ کی گستاخی تھی جس پر سارے پی ٹی آئی والے خاموش رہے۔ ہمارا ان سے سوال ہے، آپ اتنی بڑی توہین اور گستاخی پر آخر کیوں خاموش رہے؟ اور انجینئر مرزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ معاذ اللہ، یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں سمجھائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا۔ اب یہاں انجینئر مرزا نے چھوکرے کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بولے اور کہا یہ یہودیوں نے کہا۔ معزز ناظرین، یہودیوں کا کہنا تو دور کی بات، کسی ایک یہودی کا یہ کہنا نہ تو انجینئر مرزا ثابت کر سکتا ہے اور نہ ہی آج تک ثابت کیا ہے، اور نہ ہی انجینئر مرزا کی ذریت یہ ثابت کر سکتی ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا ہو یا کسی ایک یہودی نے ہی یہ کہا ہو، یہ آج تک ثابت نہیں کر سکے۔ اب یہ الفاظ کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا، اب یہ کس قدر سنگین اور کس قدر ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ معزز ناظرین، اب اس آیت کریمہ میں غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اگر بلند کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کیا ہوگا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جو نیک عمل تھے وہ بھی رخصت ہو جائیں گے، ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ تو اب ذرا سوچئے، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چھوکرے کے نازیبا الفاظ بولے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ معزز ناظرین، انجینئر مرزا نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس نے کہا معاذ اللہ معاویہ گھوڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنا گھوڑا لادا نکالا ہوا ہے، سنیوں نے اپنا معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے، وہ بھی سنیوں دا گھوڑا معاویہ گھوڑا۔ اے ہن دو گھوڑے جے، ہاں شیعہ دا بھی گھوڑا جے تو معاویہ گھوڑا بھی ہے جے، انہوں نے کڈیا ہے نا اپنا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کیا کہا، معاذ اللہ اس قدر غلیظ اور اس قدر نازیبا الفاظ استعمال کیے جنہیں میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، اور میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاؤں۔ آپ انجینئر مرزا کی ہی زبانی وہ الفاظ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ مولا علی کی بیعت نہ کریں، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، او دی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر، وہ تو سورا دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے۔ سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں، کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سورا نے سور نے۔ جی سامعین، اب یہ انجینئر مرزا ہی ہے کہ جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ایسے غلیظ اور نازیبا الفاظ استعمال کیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حوالے سے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو بھی ان کی ایک مٹھی یا آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کو پس پش ڈال کر صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرنے والا، صحابہ پر نازیبا گفتگو کرنے والا، صحابہ کی شان میں توہینیں کرنے والا یقیناً اپنا بھی ایمان برباد کر رہا ہے اور لوگوں کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ معزز ناظرین، اسی طریقے سے اس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بھی توہین کی۔ اہل بیت کے افراد بھی
اس کی غلیظ زبان سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اہل بیت کے عظیم فرد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے معاذ اللہ کہا کہ حسن تو شیء کوئی نہیں ہے۔ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شیء کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شیء کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ تو حسن ابن علی تو شیء کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ تو حسن ابن علی تو شیء کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ حالانکہ اہل بیت اطہار کے یہ افراد اور بالخصوص امام حسن وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس قدر عظیم شخصیت، اس قدر عظیم اہل بیت کے یہ فرد، لیکن انہیں بھی انجینئر مرزا نے بخشا نہیں اور معاذ اللہ ان کی بھی توہین کی۔ اب یہ ساری گستاخیوں کو آپ سامنے رکھیں تو پی ٹی آئی والوں کا دوغلا معیار آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جب انجینئر مرزا نے عمران خان کے خلاف باتیں کی تو ہر طرف شور مچ گیا اور پی ٹی آئی کے حمایتی میدان میں آ گئے، لیکن معاذ اللہ جب اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہوئی تو یہی لوگ خاموش رہے۔ تو ان پی ٹی آئی والوں سے ہمارا سوال ہے کہ آپ لوگ کیوں خاموش رہے؟ اور بعض جو خاموش نہ رہ سکے تو انہوں نے انجینئر مرزا کی مذمت کرنے کے بجائے انجینئر مرزا کی تعریفیں کی، اسے صادق کہا، اسے عاقل کہا، اسے اچھا معلم کہا، اس طرح کے اچھے اچھے تعریفی الفاظ استعمال کیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن کے لیے کتنی اہم ہے، اور ایمان کا معیار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگو، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو لہذا پی ٹی آئی کے حمایتی، وہ حمایتی کہ جو انجینئر مرزا کے عمران خان کے خلاف دیے گئے بیان پر تو شور مچا رہے ہیں، لیکن اللہ رسول، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیوں اور بے باکیوں پر خاموش ہیں۔ ہمارا ان سے سوال ہے کہ معاذ اللہ تمہارے لیے تمہارا عمران خان ان ساری ہستیوں سے کیا بڑھ کر ہے؟ کیا تمہارے لیے سیاست دین سے زیادہ اہم ہو گئی ہے، دین سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے؟ معاذ اللہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس روش پر چل کر آپ اپنا ایمان برباد کر دیں گے، آپ اپنی آخرت خراب کر دیں گے۔ تو لہذا یہ وقت ہے معزز ناظرین کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور باطل کو پہچانیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کی پہچان اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید مفید دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی ایک شیئرنگ سے شاید کسی کی زندگی بدل جائے، تو نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔